الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارا پروگرام ہے کربلا کے جانثاروں کو سلام۔ پروگرام کے تعلق سے انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، مگر آئیے پہلے درود پاک کی فضیلت کو شامل پروگرام کرتے ہیں، اور درود پاک کی فضیلت میں وہ روایت آپ کے سامنے بیان کروں گا جو کہ امام علی مقام، امام عرش مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ کہتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کنجوس ہے وہ شخص کہ جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کثرت سے درود ان پہ پڑھوں رب نے جو چاہا، کثرت سے درود ان پہ پڑھوں رب نے جو چاہا، کثرت سے درود ان پہ پڑھوں رب نے جو چاہا، سینے میں اتر آئیں گے انوار مدینہ، سینے میں اتر آئیں گے انوار مدینہ، سینے میں اتر آئیں گے انوار مدینہ۔ کاش کہ ہمارے دل میں مدینے کے انوار اتر آئیں، ہمارا دل روشن ہو، منور ہو جائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی محمد راشد علی اتاری مدنی دعوت برکاتہ عالیہ، ہمارے ساتھ محمد عظیم اتاری مدنی تشریف فرما ہے۔ آج کے پروگرام کا ہمارا انداز یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم اہل بیت اطہار کی اور کربلا والوں کی مناقب کو، کربلا کے تعلق سے لکھے گئے جو کلام ہیں ان کے اشعار کو شامل کریں گے، اور ان کی کچھ نہ کچھ وضاحت اور اس کے تحت جو آیات اور جو احادیث اس کی تشریح میں بیان کی جا سکتی ہیں وہ بیان کی جائیں گی، اور ساتھ میں کربلا والوں کا ذکر خیر بھی ہوتا رہے گا۔ اس تعلق سے مزید جو اشعار شعراء نے لکھے ہیں، امیر اہل سنت، امام اہل سنت اور امام اہل سنت کے بھائی جان مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے جو اشعار ہیں اور بھی بزرگوں کے اشعار انشاءاللہ جو مدحت اہل بیت میں ہوں گے وہ ہم شامل پروگرام کرتے رہیں گے۔ آج کا جملہ یہ ہے، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو۔ آپ نے مختلف انداز میں سے کہنا ہے، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو۔ آپ اپنے گھر کے بچوں کو جمع کریں، کوئی ایک فرد جو یہ کہے سلطان کربلا کو، اور سارے بچے بولیں ہمارا سلام ہو۔ عظیم بھائی ذرا اس کا یہ شعر بھی پڑھ دیں طرز میں، کیونکہ مناقب بھی شامل ہوتی رہے، پھر انشاءاللہ ہم آگے بھی اپنے پروگرام کو چلاتے رہیں۔ سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، مہمان کربلا کو ہمارا سلام ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک حدیث پاک میں سنن ابن ماجہ کی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، پھر ہم راشد علی بھائی کی طرف چلیں گے کہ کون سے اشعار کی وضاحت یہ کریں گے، اور پھر اس پر ہم انشاءاللہ نعت خوانوں سے طرز میں وہ اشعار بھی سنیں گے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ کسی جگہ دعوت پر جا رہے تھے، تو راستے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مقام پر آپ نے دیکھا کہ آپ کے نواسے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی کم عمر تھے، وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تیزی سے ان کی طرف بڑھے، جیسا کہ والد اپنے بچے کی طرف جاتا ہے تو اپنے دونوں ہاتھ کھول لیتا ہے تاکہ وہ بھاگ کر میرے آگ کے سینے سے لگ جائے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف بڑھ کر اپنے ہاتھ بڑھائے، مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ چھوٹے تھے تو وہ آگے کی طرف بھاگنے لگے، جیسے کہ وہ اپنے نانا جان کو اپنے پیچھے یعنی دوڑا کر اور یوں کہ تاکہ مجھے کھلائیں، مجھے ہنسائیں، تو وہ آگے کی طرف بھاگنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی طرف اپنے دونوں مبارک ہاتھوں کو کھولا
اور اس پیار بھرے انداز میں جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اپنی طرف بلایا اور آپ آگے کی طرف جانے لگے تو یوں آپ ہنستے بھی رہے، اور کچھ دیر بعد پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنے دست مبارک سے پکڑا اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی مدنی چینل کے ناظرین، اس انداز پر آپ غور کریں کہ وہ کس خوبصورت انداز میں نبی پاک کے ہر ادا کو دیکھا کرتے تھے، ان ڈیٹیل دیکھتے تھے اور پھر اس کو بیان کرتے تھے۔ یہ صحابہ ہی تو تھے جنہوں نے اس واقعے کو بیان کیا، ہم تک یہ اہل بیت کی محبت اور ان کا عزت و اکرام ہم تک پہنچا۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کو اپنے دامن کرم میں لیا، پکڑ لیا، تو اس کے بعد روایت کے الفاظ یوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا، اپنا ایک ہاتھ مبارک ان کی تھوڑی کے نیچے رکھا اور دوسرا ہاتھ مبارک ان کے سر کی طرف گدی پر رکھا، اور یوں قریب کر کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پیار سے چوما۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ تاریخی جملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ احب اللہ من احب حسینہ، اللہ اس سے محبت فرماتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ حسین سبتم من الاسباط، اس کی شرح میں محدثین نے فرمایا کہ ایک ایسا درخت ہے جس کی جڑ ایک اور اس کی شاخیں بہت زیادہ ہوں، تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل کی اصل ہیں، اور پھر ان سے جو ہے وہ سیدوں کا جو پورے جہان میں اللہ پاک نے ایک انعام عطا فرمایا ہے، تو یہ سبتم من الاسباط کی ایک شرح ہے۔ اب آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس خوبصورت انداز میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چوما اور ان سے محبت کا اظہار کیا، اور ہمارے دلوں میں محبت بڑھانے کے لیے حضور نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اور یہ راشد بھائی، یہ جو جملہ ہے یہ عربی تکلم کا ایک حصہ ہے کہ وہ محبت کا اظہار کرنے کے لیے اس طرح کہتے ہیں کہ یہ آپ مجھ سے ہو، میں تم سے ہوں، جیسے ہمارے اردو میں بھی کہتے ہیں، جیسے کسی کے یہاں جاتے یار یہ آپ ہی کا تو گھر ہے، اچھا کسی کے پر بہت زیادہ مانا تو کہتا ہے آپ کی جیب تو میری جیب ہے، تو یوں ہوتا ہے، یہ محبت کے اظہار کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہاں نبی پاک نے وہ محبت کا اظہار کیا ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ اس کی شرح میں مفتی احمد خان نعیمی نے فرمایا کہ میں اور حسین ہیں تو دو جسم مگر جان ایک ہے، ہیں دو جسم مگر جان ایک ہے۔ تو کتنی خوبصورت تشبیہ ہے اور کیسا محبت کا اظہار ہے، کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ جو اسلوب ہے نا، جیسے آپ نے فرمایا اہل عرب میں بھی رائج تھا، اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کئی صحابہ کرام سے، یعنی متعدد صحابہ کرام سے اس طرح کا کلام فرمایا ہے کہ تم مجھ سے اور میں تم سے ہوں۔ اور یہاں مقصود یہ نہیں ہوتا کہ یہ من کل الوجوہ، ہر اعتبار سے یہ دو افراد جو ہیں ایک ہی ہو گئے ہیں، بلکہ کسی شخص کا جو دوسرے شخص سے ایک قلبی تعلق ہوتا ہے، محبت کا تعلق ہوتا ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جب افراد کا تعلق ہوتا ہے تو وہ محبت کے ساتھ ساتھ ایمانی بھی ہوتا ہے، روحانی بھی ہوتا ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم علیہ السلام کے نواسے ہیں، آپ کے جگر کا گویا کہ ٹکڑا ہیں، تو امام حسین سے جو نبی کریم علیہ السلام کا ایک قرب ہے، نسبی اعتبار سے، ایمانی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، اور جو ایک شفقت کا معاملہ ہے، اولاد پر جو محبت کی جاتی ہے، اس کا یہ اظہار نظر آتا ہے۔ اور جیسے آپ نے فرمایا کہ سبتم من الاسباط، بڑی پیاری روایت ذکر کی، اس پر میں گفتگو کرنا چاہوں گا سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کے حوالے سے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا کو یہ اعزاز عطا فرمایا کہ نبی مختار علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مبارک اولاد ہے، نسل مصطفیٰ ہے، اہل بیت اطہار اور اولاد مصطفیٰ اور سادات کرام، یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان دو صاحبزادوں امام حسن اور امام حسین کے ذریعے جاری ہوئی۔ اچھا، یہاں پر امام ابن حجر حتمی رحمۃ اللہ تعالیٰ اور دیگر علماء نے ذکر کیا کہ پیارے آقا علیہ السلام کی جو پہلی تین بنات ہیں، حضرت زینب رضی اللہ عنہا، حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ، تو ان میں سے بعض کی تو اولاد نہیں تھی، بعض کی اولاد تھی لیکن وہ بچپنے ہی میں انتقال کر گئی، یا کچھ عمر پر آ کر ان کا انتقال ہوا، تو ان سے پھر نسل آگے نہ بڑھ سکی۔ تو اب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا چوتھی صاحبزادی تھیں، اور ان کی اولاد میں تین صاحبزادے اور تین صاحبزادیاں تھیں، اور یہ حضرت فاطمہ الزہرا کی اور حضور کی گویا کہ اس پوری کائنات میں اسپیشلٹی ہے کہ ویسے انسانوں کا نسب مرد سے چلتا ہے، بیٹے کی طرف سے چل رہا ہوتا ہے، لیکن خاتون جنت کو اللہ نے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ نبی مختار علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل مبارک کا سلسلہ ان کے بطن سے جاری ہوگا۔ اچھا، یہاں تک تو یہ ایک گویا کہ تمام لوگوں سے ہٹ کر ایک قدرت کی طرف سے خصوصیت تھی، لیکن اب حضرت فاطمہ الزہرا کی جو اولاد تھی، تین صاحبزادیاں تھیں اور تین صاحبزادے تھے، حضرت امام حسن، امام حسین، اور تیسرے صاحبزادے جو بچپن میں وصال کر گئے تھے، امام محسن۔ بعضوں نے محسن بھی لکھا ہے لیکن محسن،
لیکن امام زرقانی نے اس کا اعراب جو بیان کیا ہے شرح زرقانی میں وہ محسن ہے مبشر کے وزن پر. اور 3 صاحبزادیاں تھی خاتون جنت کی، حضرت زینب، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم. سبحان اللہ. اچھا یہ تینوں نام وہ ہے جو حضرت فاطمہ الزہرا کی تینوں بہنوں کے نام ہیں. تو کتنا خاتون جنت کو اپنی گویا کہ بہنوں سے محبت ہے کہ 3 بہنوں والے نام اپنے 3 صاحبزادیوں کو. یہاں اعلیٰ حضرت کا وہ شعر یاد آ رہا ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. منقبت بھی ہوتی رہے گی، نعت خواہ اسلام میں ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ اور گفتگو بھی کرتے رہیں گے. راشد بھائی، مولانا حسن رضا خان حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اعلیٰ حضرت کے بھائی جان ہیں اور بڑے ہی بہترین شاعر اور عالم آپ گزرے ہیں. آپ کا دیوان ہے ذوق نعت، اس میں آپ نے ایک اہل بیت اطہار کے تعلق سے پوری کلام لکھا ہے، باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خوان اہل بیت. اس کلام کے کچھ اشعار پر ہم بات کرتے ہیں. پہلے یہ شعر بھی انشاءاللہ ہم طرز میں پڑھوا لیتے ہیں. اچھا بعض لوگ اس کو باغ جنت کے ہیں، یہ غالباً درست نہیں ہوگا نا، کہ باغ جنت کے ہیں. جب آپ وضاحت کریں گے تو انشاءاللہ وضاحت ہو جائے گی. وہ اضافت جو اردو میں دینی ہے وہ یہاں پر باغ جنت نہیں بنے گا. تو اب اس کی وضاحت کی طرف بڑھیں گے. پہلے عظیم بھائی شعر پڑھ دیتے ہیں، پھر وضاحت کی طرف انشاءاللہ پڑھتے ہیں. جی. باغ جنت کے بہرے مدح خانے اہل بیت، باغ جنت کے بہرے مدح خانے اہل بیت، تم کو مجلا نار کا اے دشمنان اہل بیت کی زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت کی زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت. یہ 2 شعر اگر ہم لیتے ہیں، ان دونوں شعروں میں مدحت کا بھی ذکر ہے، کچھ وضاحت بھی ہو جائے، پھر مدحت اہل بیت پر بھی ہم بات کرتے ہیں. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شیخ الاسلام والمسلمین امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کے چھوٹے بھائی جان شہنشاہ سخن مولانا حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نعتیہ دیوان ذوق نعت. الحمدللہ یہ ایک تو نعتیہ دیوان ہے، دوسرا اردو ادب کا نظم کی صورت میں عظیم شاہکار ہے. شہنشاہ سخن یعنی کلام کے بادشاہ، ان کو ایسے ہی نہیں کہا جاتا. امام اہل سنت بھی ان پر ناز کرتے تھے. اور اعلیٰ حضرت نے خود ایک مقام پر ذکر کیا کہ میں نے حسن میاں کو شاعری کے حوالے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت گوئی کے حوالے سے کچھ اصول سمجھا دیے ہیں اللہ اللہ، کہ جن کی پاسداری کی جائے تو پھر شرعی طور پر انسان جو ہے وہ شاعر جو ہے وہ ٹھوکر نہیں کھاتا. تو الحمدللہ میں نے جو اصول سکھائے ہیں تو حسن میاں اس کے مطابق کلام لکھتے ہیں اور میں ان کے کلام سنتا ہوں. ایک اور مقام پہ اعلیٰ حضرت نے جو وہ واقعہ کربلا کے تعلق سے کتابوں کے بارے میں فرمایا کہ کون سے واقعات پڑھے جائیں کتابیں پر، تو فرمایا کہ مولانا حسن رضا خان صاحب کی جو کتاب ہے آئینہ قیامت، یہ جو ہے وہ صحیح روایات اور اس پر مبنی ہے. تو اگر واقعہ کربلا پڑھنا ہے اور بیان کرنا ہے خطیبوں نے، واعظین نے، مبلغین نے، دعوت اسلامی کے مکتب المدینہ نے آئینہ قیامت شائع بھی کی ہے. آپ آن لائن بھی اسے حاصل کر سکتے ہیں اور ویب سائٹ پہ جا کر آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. تو یوں مولانا حسن رضا خان صاحب پہ اعلیٰ حضرت کو بڑا ناز تھا. جی
تو یعنی یہ گویا کہ بارگاہ اعلیٰ حضرت سے تصدیق شدہ یا سند یافتہ کتاب دیوان ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو اس میں کلام ہے، تقریباً 31 اشعار ہیں اس میں، جس میں اہل بیت اطہار کی شاندار منقبت ہے، اور شہرۂ آفاق منقبت اس کو کہا جائے تو بے جانا ہوگا، پوری دنیا میں اس کو گنگنایا جاتا ہے۔ صحیح۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکات عطا فرمائے۔ سارے اشعار تو نہیں ہو سکیں گے، چیدہ اشعار کو ہم لیں گے۔ جو مطلع ہے سبحان اللہ، مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں باغ جنت کے ہیں۔ کوئی باغ جنت کا مطلب ہو گیا جنت کے باغ، اب لفظ کے بعد میں آ رہا ہے تو باغ جنت کے، یہ پھر کے کا تکرار ہو جائے گا، تو پڑھیں گے یوں باغ جنت کے ہیں بہر مدح خان اہل بیت۔ مدح خان سے مراد کیا ہے کہ تعریف کرنے والا، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے مبارک اہل بیت کی جو تعریف کرنے والے ہیں، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس تعریف کے نتیجے میں اور اس کی برکت سے ان کے لیے جنت کے باغات ہوں۔ اللہ اکبر۔ لیکن اس کی طرف مخالف میں ہم دیکھتے ہیں کہ معاذ اللہ جو نبی کریم علیہ السلام سے بغض رکھتا ہے، آپ کے آل و اصحاب سے بغض رکھتا ہے، پیارے آقا علیہ السلام کی عطرت مبارک کا گویا کہ بغض اپنے دل میں پال کے رکھتا ہے اور دشمنی کرتا ہے، خواہ وہ قول کے ذریعے ہو، فعل کے ذریعے ہو، کسی بھی انداز میں ہو۔ ایک تو یزیدی لشکر نے دشمنی کا اظہار کیا تھا اور اتنا بربریت کا معاملہ تھا، لیکن یہ دور کے گزرنے کے بعد بھی ایسے بدنصیب پیدا ہوتے رہتے ہیں کہ جو اہل بیت اطہار کے حوالے سے اپنے دل میں کجی رکھتے ہیں اور وہ دل کے مریض ہوتے ہیں۔ تو جو بھی جس اعتبار سے بھی اہل بیت کا دشمن ہے، تو آپ فرماتے ہیں تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت۔ نار عربی زبان کا لفظ ہے، ویسے تو نار آگ کو کہا جاتا ہے، لیکن قرآن و حدیث میں جہنم کے لیے بھی نار کا لفظ ہے، تو یہاں نار سے مراد جہنم ہوگا کہ جو اہل بیت کا دشمن ہے معاذ اللہ، تو اس کے لیے پھر جہنم کی خوشخبری ہے۔ اچھا بھائی آپ کہیں گے خوشخبری؟ ہاں، مجدہ خوشخبری، حالانکہ تو عذاب ہے۔ ہاں، مجدہ جو ہے وہ خوشخبری۔ تو قرآن مجید کا بھی ہم اسلوب دیکھتے ہیں، حدیث میں بھی دیکھتے ہیں ہم کہ جو کفار کو اللہ کے جو سرکش اور باغی تھے، ان کو جب جہنم کی وعیدات سنائی گئیں تو وہاں بھی قرآن نے اس اسلوب کو اپنایا ہے، استعمال فرمایا ہے کہ ان کو جہنم کی یا سخت عذاب کی خوشخبری سنا دو، یا جہنمیوں سے کہا جائے گا کہ اپنے عذاب کا مزہ چکھو۔ تو یہاں مزہ چکھنا یا خوشخبری، اس سے مراد معاذ اللہ وہ حقیقی معنی نہیں ہوتا، بلکہ ان کی تکلیف کو، ان کے غم کو مزید بڑھانے کے لیے، گویا کہ شدت کو بیان کرنے کے لیے ایک گویا کہ طنز کے طور پر بھی اس طرح کی زجر و توبیخ بھی ہے نا، ڈانٹنا ان کو، زجر کے طور پر یہ اس طرح کی کلمات ارشاد فرمائے جاتے ہیں۔ تو باغ جنت کے ہیں بہر مدح خان اہل بیت، اور یہ صرف تخیل نہیں ہے، کیونکہ مولانا حسن صاحب خود عالم بھی تھے اور امام اہل سنت کے بھائی جان ہیں، تو کتنا قرب کا تعلق ہے۔ اچھا، میں نے چھوٹے بھائی جان استعمال کیا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی بڑے بھائی جان ہیں، حالانکہ اعلیٰ حضرت بڑے تھے، ان کے بعد مولانا حسن تھے، اور تیسرے نمبر پر محمد رضا تھے۔ یہ تین بھائی تھے اور تینوں عالم تھے، اور لیکن امام اہل سنت کا اپنا مقام، تو مولانا حسن رضا خان اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی جان تھے۔ تو یہ جو کلام ہے اور اس کا مطلع ہے، یہ تخیل نہیں ہے محسن بھائی۔ یہاں پر میں ایک روایت ذکر کروں گا، جی بالکل، نبی کریم علیہ السلام کا ایک فرمان ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، روایت کرنے والے حیدر کرار مولا مرتضیٰ ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا شفاعتی لمن احب اہل بیتی۔ واہ 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 واہ، یعنی پیارے آقا علیہ السلام کی جو خصوصی شفاعت ہے، ویسے تو ایک عمومی شفاعت تمام امت کو پہنچے گی، لیکن کچھ امت میں بھی خاص افراد ہیں جن کو خصوصی شفاعت سے حصہ ملے گا۔ ان کی مختلف اقسام ہیں، اور آپ علیہ السلام نے مختلف مواقع پر ان خوش نصیبوں کا ذکر فرمایا۔ انہی میں ایک خوش نصیب وہ بھی ہے کہ جو پیارے آقا علیہ السلام کے اہل بیت سے محبت رکھے گا۔ فرمایا شفاعتی، میری خصوصی شفاعت ہے، لمن اس خوش نصیب کے لیے، احبہ جو محبت کرتا ہے، الفت کرتا ہے، اہل بیتی میرے گھر والوں سے۔ اور امام فضل رسول بدایونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے علم عقیدہ کی کتاب المعتقد المنتقد میں جہاں شفاعت مصطفیٰ کا بیان کیا، اور وہاں پر شفاعت مصطفیٰ کی اقسام کو ذکر کیا، اور پھر ان خوش نصیبوں کو ذکر کیا کہ جن جن کو خصوصی طور پر شفاعت پہنچے گی۔ تو روایات کی روشنی میں جب ان خوش نصیبوں کا ذکر کیا، تو امام فضل رسول بدایونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ المعتقد المنتقد میں فرماتے ہیں کہ جو اہل بیت اطہار کی مدح و ثنا کرتا ہے، یہ الفاظ ہیں، جو نبی کریم علیہ السلام کے گھر والوں کی اہل بیت کی منقبت بیان کرتا ہے، حمد و ثنا کرتا ہے، اس کے لیے بھی خصوصی شفاعت مصطفیٰ ہے۔ تو باغ جنت کے ہیں بہر مدح خان اہل بیت۔ کیا بات! اس شعر کو پڑھنے سے پہلے میں امام حسین کا ایک فرمان بھی اس تعلق سے سنانا چاہوں گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو مقتل الحسین للطبرانی میں روایت کیا گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو ہم سے دنیا کے لیے محبت کرتا ہے تو بے شک دنیا دار تو کسی بھی مالدار سے، نیک یا بد سے محبت کر لیتے ہیں، ہاں
جو ہم سے صرف اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے. ہم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطرت سے محبت کرتے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے. جو ہم سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہے وہ اور ہم قیامت کے دن اس طرح ہوں گے. پھر آپ نے اپنی شہادت کی اور برابر والی انگلی کو اٹھایا اور یوں اشارہ کر کے فرمایا کہ قیامت کے دن ہم یوں ساتھ ہوں گے. تو یہ جو محبت کی بات آ رہی ہے، مدح کی بات آ رہی ہے، تعریف کی بات ہو رہی ہے، تو یہ فائدہ انشاءاللہ جنت کے باغات کی صورت میں ہمیں ملے گا. کیونکہ مولانا اسد رضا خان صاحب فرماتے ہیں باغ جنت کے ہیں بہرے، باغ جنت کے بہرے مدح خانے اہل بیت. باغ جنت کے بہرے مدح خانے اہل بیت. تم کو مژدہ نار کا ہے دشمنان اہل بیت. تم کو مژدہ نار کا ہے دشمنان اہل بیت. ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان. ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان. کیونکہ آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. راشد بھائی یہ جو شعر ہے آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، ان کی پاکی کا خدا پاک کی بیان، اس کے تناظر میں یہ کس آیت کے تناظر میں فرما رہے ہیں، اس کی کچھ وضاحت فرمائیں. اور ساتھ میں پھر جو وہ شعر ماشاءاللہ آپ نے پڑھا تھا کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، اس پر بھی انشاءاللہ پھر ہم عرض کرتے ہیں. آیت تطہیر اور اہل بیت اطہار. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید میں جہاں اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان کو بیان فرمایا، وہیں پر جا بجا اپنے محبوب کے صحابہ اور اہل بیت اطہار اور عطرت مصطفیٰ کی بھی عظمت کو ذکر فرمایا ہے. تو قرآن مجید برہان رشید کی کئی آیات ہیں، بلکہ وہ آیات جن میں مومنین کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ والے، آپ کے متبعین، آپ کی پیروی کرنے والے ان خوبیوں کے حامل ہیں. تو محسن بھائی ان آیات کے شان نزول کو آپ دیکھتے جائیں تو آپ کا دل جھوم جائے گا کہ قرآن مجید میں متقیوں کے، مومنین کے جو اوصاف بیان کیے گئے ہیں ان آیات میں سے ایک آیات کی تعداد ہے جن کا شان نزول اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کے لیے ہے. سبحان اللہ. یعنی صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی پاکی کو، ان کی عظمت کو، ان کی شان کو، ان کے تقوی اور ایمان کو قرآن مجید میں جا بجا بیان کیا گیا. لیکن سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 کا ایک جز ہے جس میں رب تبارک و تعالیٰ نے خاص اپنے محبوب علیہ السلام کے اہل بیت سے خطاب فرمایا ہے. یہ 22ویں پارے کی ابتدا میں پہلا صفحہ ہے. یعنی مصحف شریف اگر آپ کھولیں تو 22ویں پارے کا جو پہلا صفحہ ہے وہاں پر یہ آیت مبارکہ جگمگا رہی ہے. یہ پوری آیت مبارکہ، لیکن اس کا جو اختتامی حصہ ہے وہ گویا کہ مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا موضع استشہاد ہے. یعنی اس کو آپ نے گویا کہ اشارہ کیا ہے، دلیل بنایا ہے. اس آیت مبارکہ کو کہتے ہیں آیت تطہیر. یہ تطہیر کیا ہوتی ہے؟ طہر یطہر تطہیر. اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو پاک کرنا، ستھرا کرنا، نجاست سے، آلودگی سے، آلائشوں سے کسی کو پاک کرنا. تو اب یہاں رب تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے اہل بیت سے خطاب فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ترجمہ کنز الایمان، اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے. سبحان اللہ. کہ یطہرکم فرمایا، آگے تطہیرا یہ مفعول مطلق ہے. طہر یطہر کا مصدر ذکر کیا جا رہا ہے. تطہیر مطہر ذات الہی ہے اور مطہر اہل بیت اطہار ہیں. اچھا یہاں جیسے اب یہ آپ اس پر بیان بھی فرمائیں گے، ساتھ میں یہ بھی وضاحت کر دیں کہ اہل بیت میں کون کون افراد جن کو ہم یہ کہیں کہ یہ آیت مبارکہ ہے تو کون کون افراد اہل بیت میں شامل ہے. پھر اس شعر کو سنیں گے تو اس کا مزہ بھی انشاءاللہ دوبالا ہو جائے گا. محسن بھائی یہاں ایک بات میں گفتگو
کی ابتدا میں یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ اہل بیت اطہار کی تعریف تشریح کا معاملہ ہو، یہ دین کی کسی بھی اصطلاح کا ٹرمینالوجی کا ترجمہ اور مفہوم جاننا ہو تو قرآن و حدیث کی تمام نصوص کو، روایات کو، شرعی دلائل کو دیکھ کر ہی ہم کسی معنی کو متعین کر سکتے ہیں، اپنی طرف سے ہم کسی معنی کو خاص نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ دین ہے اور دین کے معاملات کو، عقائد و نظریات کو جذبات سے نہیں سمجھا جاتا، حقائق اور دلائل شرعیہ کی نظر سے دیکھ کر اس کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اور ہم میں تو اتنی سکت نہیں ہے، نہ اتنی علمی لیاقت ہے۔ ہمارے بزرگوں نے، امت کے اسلاف نے اور 14 صدیوں کے ائمہ اور مفسرین نے جو قرآن و حدیث کے معنی بیان کیے ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اہل بیت میں کون شامل ہے اور اہل بیت کا مصداق کون ہے؟ اہل کہتے ہیں والا اور بیت سے مراد گھر، یعنی نبی کریم علیہ السلام کے گھر والے۔ اب یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے۔ اس آیت کا آخری جز پڑھا میں نے، اس آیت کا اوپر والا جو حصہ ہے وہ پڑھیں آپ، اس سے اوپر والی آیت پڑھیں، اس سے اوپر والی آیت پڑھیں، یا اس آیت تطہیر کے بعد آیت نمبر 34 پڑھیں آپ۔ تو اس قرآن مجید کا سیاق و سباق، یعنی ماں قبل ماں بعد، جس کو انگلش میں کانٹیکسٹ کہا جا سکتا ہے، سیاق و سباق کو دیکھا جائے تو وہاں خطاب نبی کریم علیہ السلام کی مبارک ازواج سے ہے۔ امہات المومنین کو رب تبارک و تعالیٰ نے کچھ احکامات بیان فرمائے ہیں پیارے آقا علیہ السلام کے واسطے سے، تو اب اس دوران رب تبارک و تعالیٰ نے اس کلام کو ارشاد فرمایا۔ تو اس آیت مبارکہ کے سیاق و سباق کو دیکھ کر مفسرین نے یہاں معنی بیان کیا ہے کہ اس آیت میں اہل بیت کا اولین مصداق اور رب تبارک و تعالیٰ کے اس کلام کا خطاب یہ امہات المومنین ہے۔ تفسیر جلالین جو ماشاءاللہ آپ بھی مدرس سے آپ کو پتہ ہے کہ تفسیر جلالین وہ تفسیر ہے کہ جس میں اصح اور ارجح قول کو ذکر کیا جاتا ہے، یعنی مفسرین کسی آیت کی تشریح کرتے ہوئے جو سب سے صحیح اور راجح قول ہوتا ہے اس کو بیان کرتے ہیں، وہ تفسیر جلالین میں ذکر کیا جاتا ہے۔ تفسیر جلالین میں دیکھیں اہل البیت کے آگے نساء النبی لکھا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی ازواج۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی جو ازواج مطہرات ہیں، اچھا ازواج مطہرات کیوں کہا جاتا ہے؟ اسی آیت تطہیر کی وجہ سے۔ وَيُطَّهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، طَهَّرَ يُطَّهِّرُ تَطْهِيرًا فَهُوَ مُطَّهِّرٌ وَطُهِّرَ يُطَّهِّرُ تَطْهِيرًا فَذَاكَ مُطَّهَّرٌ، یہ اس میں مفعول ہے، مطہرٌ، مطہران، مطہرون، مطہرۃ، مطہرتان، مطہرات، بہت ساری پاک کی گئی عورتیں، خواتین۔ تو یہ ازواج مطہرات جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں اسی آیت سے گویا کہ ماخوذ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس آیت مبارکہ کا اولین مصداق پیارے آقا علیہ السلام کی ازواج ہیں۔ پھر جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو آپ علیہ السلام نے حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے داماد اور چچا زاد بھائی اور صحابی رسول حضرت مولا علی حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہہ الاسنا اور ان کے دو صاحبزادے امام حسن اور امام حسین، ان کو اپنی آغوش میں لیا اور اپنی مبارک نورانی چادر میں لے لیا، اور پھر رب کی بارگاہ میں عرض کی اے اللہ یہ میرے اہل بیت جس کو ہم پنج تن کے نام سے یاد کرتے ہیں، یہ 5 مبارک ہستیاں ہیں۔ تو امہات المومنین کا اہل بیت ہونا قرآن کی نص سے ثابت ہے، اور پنج تن پاک کا یعنی پیارے آقا علیہ السلام کے علاوہ ان 4 افراد کا اہل بیت میں شامل ہونا اس حدیث سے ثابت ہے۔ اچھا یہ تو بنیادی 2 مصداق ہیں اہل بیت کے، لیکن اس کے علاوہ دیگر روایات اور احادیث کو دیکھتے ہیں جہاں اہل بیت کا لفظ کئی افراد کے لیے کہا گیا ہے، تو ان تمام تر روایات کو دیکھ کے مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے میرات المناجی کی 8ویں جلد میں جہاں اہل بیت کی فضیلت کا بیان ہے شروع میں ذکر کیا کہ اہل بیت کا مصداق کئی افراد ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے وہ خونی رشتہ دار کہ جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، جو بنی ہاشم کے مخصوص خاندان ہیں، 4-5 خاندان ہیں، ان پر بھی اہل بیت کا لفظ بولا جاتا ہے۔ پھر پیارے آقا علیہ السلام کے گھر میں جو پیدا ہونے والے ہیں، یعنی آپ علیہ السلام کی 4 صاحبزادیاں، 3 صاحبزادے اور ان کی اولادیں، یہ بھی اہل بیت ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام کے گھر میں رہنے والے افراد یعنی امہات المومنین، ازواج مطہرات، یہ بھی اہل بیت ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر ہم دیکھتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کی شان کریمی کہ وہ لوگ جن کو بظاہر نسبی ریلیشن حاصل نہیں ہے لیکن پیارے آقا علیہ السلام نے ان کو بھی اپنے اہل بیت ہونے کا شرف عطا فرمایا، جیسے سلمان فارسی کہاں سے آئے آپ، لیکن ان کی عظمت و شان کہ آپ علیہ السلام نے ان کو بھی فرمایا یہ میرے اہل بیت ہے۔ اچھا پیارے آقا علیہ السلام کے وہ خصوصی خادمین، ویسے تو ہر صحابی حضور کے خادم تھے، خصوصی جو خادمین تھے، مقرر تھے،
ان کو بھی اہل بیت کے زمرے میں شامل کیا گیا اور احادیث میں ان پر اہل بیت کا لفظ بولا گیا. جیسے حضرت زید بن حارثہ ہیں اور ان کے صاحبزادے حضرت اسامہ بن زید ہیں, حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں, تو کئی دیگر ایسے اصحاب ہیں کہ جو نسبی ریلیشن اگرچہ نہیں رکھتے لیکن اہل بیت میں شامل ہیں. لیکن مطلق جب اہل بیت کہا جاتا ہے تو جو اشخاص مراد ہوتے ہیں وہ امہات المومنین, اولاد مصطفیٰ اور پنجتن پاک. ان کی پاکی کا بیان پاک کرتا ہے بیان, ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان. آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت, سے ظاہر ہے شان اہل بیت. پیارے آقا کی پیارے آقا کی ازواج ہو یا بنا ہے سبھی باخدا اہل بیت نبی. وَيُطَهِّرَكُمْ پاک رب نے کہا, وَيُطَهِّرَكُمْ پاک رب نے کہا, طیب و پارسا اہل بیت نبی. آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. کیا بات ہے ماشاءاللہ, بڑی خوبصورت. ساتھ میں انہوں نے ایک شعر کو ملایا بھی. کچھ کالز بھی لیتے ہیں ناظرین کی, اور پھر عظیم بھائی وہ امیر سنت کے نعرے بھی ہیں نا, یا شہید کربلا والے, وہ دونوں حضرات مل کر اگر یہ ایک ساتھ لگائیں گے تو بھی انشاءاللہ ایک ذوق و شوق بڑھے گا. جی کال دیجیے گا. ہو گئے قربان محمد اور آؤن سید زینب کے پیاروں کو سلام. اس شعر میں آنے والے ناموں کا تعارف پیش کر دیں. جزاک اللہ خیرہ. ہو گئے قربان محمد اور آؤن سیدہ زینب کے پیاروں کو سلام. حضرت سیدتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے شہزادوں کا ذکر ہو رہا ہے, محمد اور آؤن. اس کی وضاحت آپ کچھ فرمائیں, پھر انشاءاللہ اگلے کال کی طرف بڑھتے ہیں. جی, حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مبارک قافلہ تھا, جن کو شہدائے کربلا, شرکائے کربلا کہا جاتا ہے, ان میں کچھ تو شہید ہوئے اور کچھ اسیران بنے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برکات ہمیں عطا فرمائے, ان کے درجات کو مزید بلند فرمائے. تو ان میں کچھ اشخاص تو ایسے ہیں جن کے نام بہت مشہور ہیں, روایات میں ذکر کیے جاتے ہیں, جیسے کہ حضرت عون ہیں, حضرت محمد ہیں, حضرت حر ہیں, حضرت قاسم ہیں, علی اصغر ہیں, علی اکبر ہیں. جی یہ نفوس قدسیہ میدان کربلا میں موجود تھے, امام حسین کی برکتیں لیتے ہوئے راہ خدا میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے تھے. ان کے علاوہ اور بھی اہل بیت کے ایسے افراد تھے جن کا عموماً ذکر نہیں کیا جاتا, یا اہل بیت کے تھے یا پھر مولا علی کی جو دیگر ازواج سے, حضرت خاتون جنت کے علاوہ جو دیگر ازواج سے آپ کے صاحبزادے صاحبزادیاں تھے, تو ان میں بھی کئی نفوس خاندان امام حسین کے افراد. جی خاندان امام علی مقام کے جو افراد تھے ان میں چند نام ذکر کرتا ہوں, اور ایسی نسبت ہے سبحان اللہ. محسن بھائی, حدیث پاک کو ہم دیکھتے ہیں, روایات کو دیکھتے ہیں, یہ مومنوں کو ترغیب دلائی گئی ہے کہ اچھوں کے نام پر نام رکھے جائیں, صالحین کے ناموں پر نام, انبیاء کے اور اللہ کے نیک بندوں کے نام پر نام رکھنے کی ترغیب موجود ہے. آپ علیہ السلام یہ عمل بھی فرماتے تھے. اب اہل بیت اطہار کا صحابہ کرام اور بالخصوص خلفائے ثلاثہ یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیسا پیار ہے, کیسی محبت ہے. اور اہل بیت اطہار یعنی خود مولا مرتضی علی المرتضی شیر خدا اور ان کے صاحبزادگان امام حسن اور امام حسین ان خلفائے ثلاثہ کو صالحین سمجھتے تھے, اسی لیے اپنی اولادوں کے نام ان کے ناموں پر رکھے. تو ایسے بھی شہزادگان تھے مولا علی کے, امام حسن وغیرہ کے, کہ جن کا نام جو تھا وہ نسبت والا تھا. چنانچہ میدان کربلا میں جو نفوس قدسیہ موجود تھے ان میں ایک شخصیت تھے حضرت سیدنا عثمان بن علی المرتضی. یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے جو دیگر ازواج سے تھے, ان کا نام تھا عثمان. اسی طرح امام حسن کے ایک صاحبزادے موجود تھے, یعنی امام حسین کے بھتیجے,
ان کا نام تھا ابو بکر۔ اچھا، اسی طرح امام حسن مجتبیٰ کے دوسرے صاحبزادے یعنی امام حسین کے ایک اور بھتیجے، ان کا نام تھا عمر بن امام حسن۔ اللہ اکبر، یعنی حسن مجتبیٰ کو شیخین کریمین سے کیسا پیار ہے، ایک بیٹے کا نام ابو بکر رکھتے ہیں اور ایک کا نام عمر رکھتے ہیں۔ کیا بات! اہل بیت اطہار کے یہ جو نام ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان میں پیار تھا، محبت تھا، اور اہل بیت اطہار کا یہ انداز رہا ہے کہ وہ اپنے اقوال سے، اپنے اطوار سے اہل بیت سے محبت کرتے تھے، اور صحابہ کرام کی طرف سے بھی یہ پیار تھا۔ میں یہاں ایک روایت ذکر کرنا چاہوں گا کہ صحابہ اور اہل بیت اطہار کی آپس میں کیسی باہمی محبت تھی اور کیسا احترام تھا۔ آگے ایک شعر آئے گا کہ ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ تو جو خود قدر والا ہے، مقام والا ہے، وہ مقام والے کے مقام کو جانتا بھی اور اس کو مانتا بھی ہے۔ کنز الاحادیث حضرت سیدنا عبد الرحمن بن صخر المعروف ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے حوالے سے حضرت امام شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے سیر اعلام النبلاء میں ذکر کیا۔ یہ پوری ایک تاریخ کی کتاب ہے جس میں مختلف افراد کے تذکروں کو، ان کے تعارف کو بیان کیا۔ تو امام شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے امام حسین کا جب تذکرہ فرمایا سیر اعلام النبلاء میں، وہاں پر ایک واقعہ ذکر کیا کہ ایک مرتبہ ایک جنازے کے موقع پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کربلا یہ موجود تھے، اور آپ کی عمر مبارک ابھی کم تھی، یعنی آپ چھوٹے تھے بظاہر۔ وہاں پر جنازے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، صحابی رسول، اور کنز الاحادیث ان کو کہا جاتا ہے کہ آج جو احادیث کی کتب ہمیں میسر ہیں ان میں سب سے زیادہ جس صحابی سے روایات ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ کیا بات! امام شمس الدین ذہبی روایت ذکر کرتے ہیں کہ دنیا نے دیکھا کہ حضرت ابو ہریرہ، اور یہ کون ہے، یہ کوئی نادار افراد میں شامل نہیں تھے، بلکہ مفتی احمد یار خان نعیمی نے ذکر کیا کہ اللہ نے دعائے مصطفیٰ، فیضان مصطفیٰ اور صحبت مصطفیٰ کی برکت سے حضرت ابو ہریرہ کو اتنا مال عطا فرمایا تھا کہ یہ ریشم کے رومال سے اپنے جوتے صاف کرتے تھے، اتنے مطلب مالدار صحابی تھے۔ لیکن دنیا نے دیکھا کہ اہل بیت اطہار اور حضور کے نواسے کا ادب کرتے ہوئے اس جنازے کے موقع پر حضرت ابو ہریرہ اپنے لباس سے امام حسین کے جوتوں کو صاف کر رہے ہیں۔ تو قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ نوازے مصطفیٰ یا شہید کربلا، نوازے مصطفیٰ یا شہید کربلا، نور عین فاطمہ یا شہید کربلا، تم ہو آل مصطفیٰ یا شہید کربلا، اور ابن مرتضیٰ یا شہید کربلا، متقی و پارسا یا شہید کربلا، اے شہید باوفا یا شہید کربلا، جب بھی تیرے سر جھکا یا شہید کربلا، حق کے روبرو جھکا یا شہید کربلا، عاشقوں کا وہ بھلا یا شہید کربلا، دشمنوں کا خاتمہ یا شہید کربلا، مصطفیٰ کا واسطہ یا شہید کربلا، اپنا عشق تو شگا یا شہید کربلا، کو سراپا وہ خطا یا شہید کربلا، آپ کا ہوں آپ کا یا شہید کربلا، آپ کی یہ دعا یا شہید کربلا، آپ کی یہ دعا یا شہید کربلا، بخش دے مجھے خدا یا شہید کربلا، کربلا میں لو بلا یا شہید کربلا، روزہ دیکھے آپ کا یا شہید کربلا، در پہ آ گئے گدا یا شہید کربلا، دیجیے مدعا یا شہید کربلا، دور ہو ہر بلا یا شہید کربلا، اتو پہل فاطمہ یا شہید کربلا، نواسا ہے مصطفیٰ یا شہید کربلا، نواسا ہے مصطفیٰ یا شہید کربلا، یا ہو کربلا یا شہید کربلا، یا شہید کربلا یا شہید کربلا، یا ہو آل مصطفیٰ یا شہید کربلا، یا ہو آل مصطفیٰ یا شہید کربلا، یا شہید کربلا یا شہید کربلا، یا شہید کربلا یا شہید کربلا۔
سبحان اللہ، کیا بات ہے. اللہ پاک امیر سنت کے اس انداز کی برکت میں عطا فرمائے. اچھا، جو آپ نے ابھی وضاحت کی، اس پر امیر سنت کے 2 اشعار ہیں نا، یا حسین ابن علی مشکل کشا، آپ کے سب جان نثاروں کو سلام. ایک شعر آپ پڑھ دیں، ایک شعر آپ پڑھ دیں، تو ان سب کا تذکرہ بھی ہو جائے گا اور وضاحت بھی ہماری کامل ہو جائے گی. جی سبحان اللہ. شروع کریں. کربلا کے جان ساروں کو سلام، کربلا کے جان ساروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام. ہو گئے قربان محمد اور ہو گئے قربان محمد اور سیدہ زینب کے پیاروں کو سلام، سیدہ زینب کے پیاروں کو سلام. جو حسینی قافلے میں تھے شریک، جو حسینی قافلے میں تھے شریک، کہتے ہیں عطار ساروں کو سلام، کہتے ہیں عطار ساروں کو سلام. آئیے ہم کال شامل کرتے ہیں ناظرین کی. جی امام علی مقام امام حسین کے تعلق سے کچھ بیان کرے تاکہ نیو جنریشن اس بارے میں جان سکے. ہم الحمدللہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق ہی سے بیان فرما رہے ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچھ تعارف میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 سنہ ہجری کو مدینہ منورہ میں آپ کی ولادت ہوئی 5 شعبان المعظم کو، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود رکھا. آپ نے ایک نام آپ کا حسین رکھا اور ایک نام آپ کا شبیر بھی ہے، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا. آپ کے القابات میں ایک تو سبت رسول بھی آتا ہے. سبت کا ایک معنی تو وہی ایسا درخت جس کی جڑ ایک اور شاخیں بہت زیادہ ہو، اور سبت کا ایک معنی ہوتا ہے نواسا، یعنی نواسہ رسول. اور ریحانت الرسول یعنی رسول اللہ کے پھول بھی آپ کا ایک لقب ہے. اور حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت فاطمہ الزہرا سے فرماتے کہ میرے ان دونوں بیٹوں کو میرے پاس بھیجو، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن کو اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سینے سے چمٹاتے اور ان کو پیار کرتے اور پھولوں کی طرح انہیں سونگا کرتے. اور یہ بھی فرمایا کہ یہ میرے 2 پھول ہیں. اس پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا وہ شعر بھی ہے غالباً کہ ان 2 کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں. اچھا، یہاں بھی اعلیٰ حضرت کا کمال ہے. یہاں پھول کا تذکرہ. اچھا، حشر اگرچہ بڑا ہولناک دن ہے اور بڑی گھبراہٹ کا دن ہے، وہاں مسکرانا اور یہ ساری چیزیں یہ تصور میں نہیں ہے، مگر اعلیٰ حضرت فرما رہے یا رسول اللہ، آپ نے جب امام حسن اور امام حسین کو اپنا پھول کہا، میں انہی کا صدقہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں کہ جب قیامت میں آپ کا یہ غلام احمد رضا آپ کی بارگاہ میں آئے تو آقا آپ اپنے کرم سے ان کے صدقے سے رضا کو پھول کی طرح مسکراتا کر دیجئے گا، اس کو محشر کے غم سے بچا لیجئے گا اور اسے اپنے دامن میں چھپا کر جنت میں داخل فرما دیجئے گا. تو یہ امام حسین کا تعارف ہے. آگے چلیں، اگلی کال. محسن بھائی مدنی پھول عطا فرمائیے. اللہ کی رضا پہ راضی رہنا، اللہ کے فیصلوں پر اپنے سر کو جھکا لینا، دل کو جھکا لینا، سر تسلیم خم کر لینا. جو کربلا والوں نے یہ ادا کی ہے ہمارے لیے اس میں کیا مدنی پھول ہیں. اور نعت خان اسلام بھائی سے عرض ہے، کلام سنا دیجیے. سرتابہ قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زقن پھول، بدن پھول. واہ واہ، ماشاء اللہ، اللہ آپ کو برکت دے. صبر والوں کی باتیں، صبر والوں کی باتیں، اس میں یہ ساری چیزیں یہ ہے کہ امام حسین نے جو کیا ہے اس کو ہم نے سمجھنا ہے اور اس پر ہمیں عمل کرنا. اگلی کال. میرا نام شاہ زمان اتاری ہے، میں شاہ پور جانیہ سے عرض کر رہا ہوں. میں آج ایک شعر سناؤں گا. کربلا کے جانثاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام.
माशाल्लाह जज़ाक अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अमीर सुन्नत का कलाम है करबला के जानिसारों को सलाम। इसमें एक शेर अकबर व असगर पे जां कुर्बान हो, ये शेर आपने पढ़ना है, और अगला शेर जो है वो है कासिम व अब्बास पर, ये भी पढ़ना है। इससे पहले अपने राशिद भाई जो अभी आप वजाहत कर रहे थे नामों की, हज़रत अबू बकर बिन हसन, उमर बिन हसन, और उसके बाद जो था वो भी जिक्र कर दे, फिर ताकि उन अशार की तरफ चले जाते हैं। जी, मैं अर्ज़ करता कि अहले बैत अतहार के आइम्मा ने अपनी औलादों के नाम खुलफाए सलासा के नामों पर रखे हैं, जो कि इस बात की वाज़ेह दलील है कि इनका आपस में कितना मोहब्बत वाला और अकीदत वाला ताल्लुक़ था कि वो उनको मोहतरम और सालिहीन में से समझते थे कि उनके नाम की गोया की बरकतें अपनी औलाद को भी अता फरमा रहे थे। तो मौला अली गुल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल असना जो हसनैन करीमैन के भी वालिद गिरामी हैं, इनकी जो औलादें हैं, एक तो हज़रत खातून जन्नत फ़ातिमा ज़हरा से हैं, इनके बाद विसाल खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा के बाद विसाल मौला अली ने चंद और भी निकाह फरमाए। तो उन अज़वाज से जो मौला अली की औलादें थीं, जिनको अलवी कहा जाता है, आले अली जिसको कहा जाए, तो उनमें कई शहजादे थे, जिनमें से 5 शहजादे वो हैं जिनसे मौला अली की नस्ल चली है, यानी अलवी हजरात की। उन 5 में से एक शहजादे मौला अली के कौन है, उनका नाम है उमर। वाह, ये करबला में मौजूद नहीं थे, लेकिन ये सिर्फ जिक्र करने के लिए कि एक तो करबला में उस्मान बिन अली हैं, एक उमर बिन अली हैं, और तीसरे आपके साहबजादे हैं अबू बकर बिन अली, जो कि करबला में शहीद हुए थे। यानी मौला अली के 2 साहबजादे थे, तो अबू बकर बिन अली भी हैं, उमर बिन अली भी हैं, और उस्मान बिन अली भी। क्या बात है, माशाल्लाह। आइए अकबर व असगर पर जा कुर्बान हो। अकबर व असगर पे जा कुर्बान हो, अकबर व असगर पे जा कुर्बान हो, मेरे दिल के ताजदारों को सलाम, मेरे दिल के ताजदारों को सलाम। सिपास पर हो नगमतें, कासिमो अब्बास पर हो रहमतें, करबला के शहसवारों को सलाम, करबला के शहसवारों को सलाम, फातिमा ज़हरा के प्यारों को अमीर अहले सुन्नत इस शेर में हज़रत इमाम अली अकबर, इमाम अली असगर का, जो कि हज़रत इमाम हुसैन के साहबजादे हैं, उनका तज़किरा फरमा रहे हैं कि वो भी वहाँ एक जवान है, और एक यानी हज़रत अली अकबर जवान है, हज़रत अली असगर छोटे हैं, चीर ख्वार बच्चे हैं, उनको शहादत नसीब हुई। हज़रत कासिम व अब्बास, उनकी भी वहाँ शहादत हुई, तो उनका जिक्र करके उनको सलाम पेश कर रहे हैं और उनकी याद को दिलों में ताज़ा कर रहे हैं। और यही करबला का वाक़या है जो हमारे दिलों में इनकी मोहब्बत को पैदा करता है और हमें ये जहन देता है कि हम इन शुहदा की याद को मनाएं, उनके तरीके पर चले। इसी तरह अमीर सुन्नत ने एक और शेर लिखा है, भूख की प्यासी बीबियों पर रहमतें। अब गौर करें, वो ख़वातीन इफ़्फ़त माफ़ जिनके पर्दे का, हया का मामला वहाँ जंग की हालत में भी बाकी रहा, भूख की प्यासी बीबियों पर रहमतें, और फिर भूख के प्यासे गुल इदारो, यानी छोटे छोटे बच्चों को भी सलाम। फुलड़ियाँ कहते हैं ना, छोटी छोटी जो बहुत ज़्यादा छोटे फूल होते हैं, तो उनको गुल इदारों को भी सलाम। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहु अलैहि अर्ज़ कर रहे हैं। तो ये एक अंदाज़ है मोहब्बत का। तो ये शेर भी अगर हम तर्ज में सुनते हैं जी, भूखी प्यासी बीवियों पर रहमतें, भूखी प्यासी बीवियों पर रहमतें, भूखे प्यासे गुलज़ारों को सलाम।
زغرا کے پیاروں کو مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو ہم پڑھ رہے تھے کلام، اس کی وضاحت بھی ہو رہی تھی، اس میں ایک شعر یہ بھی ہے، کس شقی کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیر ہے. ویسے اندھیر کہ کیا اندھیر نگری لگا رکھی ہے، کیا اندھیر نگری چوپڑ راج لوگ کہتے ہیں، یعنی روشنی بھی ہے سب کچھ، اس کے باوجود اندھیر نگری لگی، قانون بھی ہے مگر قانون پر عمل نہیں ہے. تو کس شقی کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیر ہے، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت. کیا کہا جا رہا ہے اس میں؟ جی، شقی سے مراد تو ہوتا ہے بدبخت، اور کاروان کا مطلب ہوتا ہے قافلہ وغیرہ. اور اندھیر ہے جیسے آپ نے فرمائی، یہ محاورتاً کہا جاتا ہے کہ جب کسی ادارے میں، کسی ملک میں یا کسی خطے میں یا کسی بھی مقام پر جب قوانین کی وائلیشن ہو رہی ہو، خلاف ورزی ہو رہی ہو، اور انصاف کا گویا کہ خون کیا جا رہا ہو اور ظلم و بربریت کا سما ہو، تو کہا جاتا ہے یہاں تو اندھیر نگری ہے. تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یہ کربلا کا مارکہ ہے جو کہ یزیدی فوج سے ہوا تھا، تو اس حوالے سے یہ فرما رہے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اہل بیت کا جو قافلہ تھا، ان پر ظلم اور گویا کہ قیامت توڑی جا رہی تھی، اور ان کی بے ادبی اور گستاخی اور مطلب ساری حدیں گویا کہ کراس کر دی گئی تھی. تو یہ کس شقی کی، کس بدبخت کی حکومت تھی. یزید پلید جو تھا، اس کے حکم سے جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت لینے کے لیے یہ یزیدیوں کا لشکر بھیجا گیا، اور پھر آگے جو بھی مطلب وہ ان کو اختیارات دیے گئے یا جن کو احکامات جاری کیے گئے، پھر یہ یزیدی فوج کا جو کمانڈر تھا اس نے اپنی طرف سے بھی کچھ اختیارات کا نفاذ کیا، اور پھر یہ مارکہ رونما ہوا. تو اس حوالے سے جو اہل اسلام کا، صحیح العقیدہ مسلمانوں کا، اہل سنت کا جو عقیدہ ہے وہ میں بیان کرنا چاہوں گا کہ یہ جو کربلا کا مارکہ تھا، یہ معاذ اللہ کوئی قبائلی جنگ نہیں تھی کہ خاندانوں میں جو دو خاندان آپس میں لڑتے ہیں، آبا و اجداد کی دشمنیاں آگے جلتی ہیں، یہ وہ معاملہ نہیں تھا. اسی طرح یہ کوئی اقتدار کی جنگ نہیں تھی کہ معاذ اللہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقتدار لینا تھا تو اس لیے کر رہے تھے. یہ در حقیقت حق و باطل کی جنگ تھی، اور اس کو علماء نے شرعی جہاد کہا ہے. یہ جہاد تھا، اور اس میں جو طرف مخالف تھے یعنی امام حسین اور اہل بیت اطہار کے مقابلے میں جو یزیدی لشکر تھا، یہ باطل پر تھا، یہ ظلم کر رہے تھے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا جو قافلہ تھا یہ حق پر تھا. اور یزید کے حوالے سے یہ ہماری تمام کتابوں میں بیان کیا گیا. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے بھی ذکر کیا کہ یزید کے فاسق، فاجر اور جری علی الکبائر، یعنی کبیرہ گناہوں پر جرت کرنے والا، بے باکی کرنے والا، اللہ کا کھلا نافرمان جس کو کہا جائے، علی الاعلان جو ہے نا اسلام کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے والا، یہ یزید تھا. اور اس کا کردار کتنا داغدار تھا محسن بھائی. علماء نے تو یہاں تک لکھا کہ یزید اتنا بدبخت اور اتنا گندے کردار کا اور اتنے برے افعال کا حامل تھا کہ اس کے واقعات اور معاملات کو بدمعاش سن کے بھی شرم آ جائے. یعنی اس کی فطرت اور اس کا انداز، اس کا مائنڈ سیٹ دیکھیں، یہ کتوں کو پالتا تھا، ریچھوں کو اور بندروں کو لڑواتا تھا، اور شراب پینا اور پھر کئی ایسے شریعت کے احکامات تھے ان کی علی الاعلان یہ خلاف ورزی کرتا بھی تھا اور کرواتا بھی تھا. فاسق فاجر. جی، تو اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ یزید کے فسق پر یعنی فاسق ہونے پر تواتر ہے، یہ متواتر روایتوں سے ثابت ہے، اور یزید فاسق و فاجر جری علی الکبائر تھا، اس پر اہل سنت کا اجماع ہے. اور یہ ضروریات مذہب اہل سنت سے ہے، یعنی یہ عقیدہ رکھنا سنی ہونے اور سنی رہنے کے لیے ضروری ہے کہ امام حسین مظلوم تھے اور یزیدی لشکر جو تھا یہ ظلم کر رہا تھا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر کوئی اس کے برخلاف نظریہ رکھتا ہے، امام حسین کی طرف ظلم کی نسبت کرتا ہے یا یزیدی فوج کو برحق کہتا ہے، تو معاذ اللہ اس کے پھر صحیح العقیدہ ہونے میں بھی کلام ہو جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ میں اس کی بدبختی سے محفوظ رکھے. تو عقیدہ یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے اور یزید حق پر نہیں تھا، اور وہ کوئی مجتہد بھی نہیں تھا کہ اس کی اس غلطی یا اس ڈیسیجن کو جو ہے وہ اجتہادی خطا قرار دیا جائے. وہ بدبخت تھا، فاسق کہاں سے ہوتا. جی، کس شقی کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیر ہے، کس شقی کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیر ہے، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت.
یہاں پر محسن بھائی ایک اور بھی میں بات ذکر کروں گا، امام اہل سنت کا اہل بیت اطہار سے محبت کا معاملہ دیکھیں، کیونکہ یزید کی مذمت کرنا، یزیدیوں کی برائی کرنا، یہ بھی اہل بیت اطہار سے محبت کی علامت ہے، بالکل۔ جنہوں نے اتنا ظلم و بربریت کیا، اور یہ انداز ہے۔ اور معاذ اللہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی شخص کو خواہ میں برا کہہ رہے ہیں، وہ بندہ ایسا تھا تو کہا جا رہا ہے، اس کا ایک حکم شرعی علماء نے واضح کیا ہے، اگر چور چوری کرتا ہے تو چوری کہیں اور اس ایف آئی آر کٹتی ہے اور کیس ہوتا ہے اور جج جو ہے وہ فیصلہ دیتا ہے کہ دلائل سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے چوری کی، لہٰذا آپ چور ہیں، اب وہ کہے کہ مجھے جج نے چور کہہ دیا ہے، تو یہ علماء کرام جب کسی بھی اس طرح کے فرد کا حکم بیان کرتے ہیں، کسی نے کفر کیا ہو، کوئی بدعقیدہ ہو، تو یہ علماء کو نہیں کوسنا چاہیے۔ بعض لوگ اس پر کرتے کہ یار علماء ہر ایک کو برا کہہ رہے ہوتے ہیں، جج کو کوسا کریں۔ ہاں، تو یہ علماء کرام کے کہنے سے وہ ایسے نہیں ہوئے، وہ ایسے تھے تو ان کا حکم شرعی دلائل شریعہ کی روشنی میں واضح کیا گیا۔ تو یزید کون ہے؟ یہ فاسق ہے، یہ فاجر ہے، یہ جری علی الکبائر ہے، یہ ظالم ہے، یہ غاصب ہے، یہ متغلب ہے، یعنی زبردستی غلبہ پانے والا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اعلیٰ حضرت نے جب اس کا نام ذکر کیا فرمایا یزید پلید۔ اب دیکھیں یزید بر وزن پلید، ہاں اچھا یزید کا جو لفظ ہے ویسے تو کئی اسلاف کا بھی رہا ہے، لیکن اب یہ نام چونکہ اس شخص سے منسوب ہوا ہے لہٰذا اب مسلمان بعد والے نہیں رکھتے۔ ہاں بعد والے نہیں رکھتے۔ اب اس نام کو سن کے گویا کہ کسی کو معاذ اللہ یزید کہا جائے نا تو وہ اپنے لیے گالی سمجھے گا، بالکل، اور کہنا بھی نہیں چاہیے، مسلمان کی دل آزاری والا معاملہ ہے، یہ لفظ استعمال بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو اعلیٰ حضرت نے لکھا یزید پلید۔ اچھا بعض ایسے محروم ہوتے ہیں جو اہل بیت سے شاید ان کے دل میں کوئی کجی ہوتی ہے، وہ یزید کو رحمت اللہ علیہ کہہ جاتے ہیں کہ وہ تابعین کے دور میں ہونا اور ہے اور تابعی ہونا اور ہے، تو رحمت اللہ علیہ نہیں کہا جائے گا یزید کو، بلکہ کیا کہا جائے گا؟ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں جب یزید کا ذکر کیا رحمت اللہ علیہ نہیں کہا، بلکہ کہا علیہ ما یستحقہ من العزیز المجید۔ اللہ اکبر، عزیز اللہ کا ایک نام ہے، زبردست یعنی غالب، اور مجید کا مطلب بزرگی والا، تو فرمایا یزید پر رحمت نہ ہو، علیہ اس پر وہ ماں، وہ عذاب، وہ پکڑ ہو، وہ گرفت ہو، یستحقہ جس کا یہ مستحق ہے، کس کی جانب سے؟ من العزیز المجید۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں عقائد حقہ پر جو ہے ثابت قدمی رکھے۔ کال شامل پروگرام کرتے ہیں جی۔ میں کراچی سے احمد رضا عرض کر رہا ہوں، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو۔ عمران رضا طاری شیخو پورہ سے، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو۔ میرا نام محمد احمد رضا طاری ہے، میں صادق آباد سے عرض کر رہا ہوں، سلطان کربلا کو میرا سلام ہو۔ میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری اتاری ہے، میں اکاڑا سے عرض کر رہا ہوں، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو۔ میرا نام حسین رضا اتاری ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو۔ 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 میں آج آپ کو جملہ سناؤں گا، سلطان کربلا کو میرا سلام ہو۔ محمد نواز اتاری رحیم یار خان سے، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو۔ میرا نام محمد اتاری ہے، میں رحیم یار خان سے عرض کر رہا ہوں، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو۔ سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو۔ سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو۔ میرا نام فضا طاہر ہے، میں پھول نگر سے بات کر رہی ہوں، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بچوں نے، بڑوں نے، سب نے ہی اظہار محبت کیا، اور کیوں نہ کریں، یہ اہل بیت نبی ہے، اور نبی پاک نے فرمایا کہ جو ان سے محبت کرتا ہے اللہ پاک ان سے اس سے محبت فرماتا ہے، اور حسین مجھ سے ہے،
میں حسین سے ہوں، تو اس لیے ہم سلطان کربلا سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ ہمارا یہ محبت کرنا سلامت رکھے اور اسی محبت میں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قیامت میں ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ عطا فرمائے، امام حسین کے پیچھے پیچھے ہاتھ باندھے نبی پاک کے صدقے انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، اور امام حسین کا صدقہ انشاءاللہ ہم سب کو دنیا میں بھی ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا۔ اللہ کریم امام حسین کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آخر میں ہم نعرہ لگا کر اپنے پروگرام کو ختم کریں گے۔ فیضان امام حسین جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔